نہ کرنے کا حکم ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، انہوں نے لکھی کہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں بھی ہے، سرکار نے مردوں اور عورتوں کو اس سے منع فرمایا کہ وہ اپنے جسمانی تعلق کی کیفیت کا کسی سے ذکر کریں۔ تو یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیں ان صحابی سے ایسا معاملہ ہوا، انہوں نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں، بلکہ اور صحابہ بیٹھے تھے جنہوں نے اس چیز کو سنا۔ یہ عام حالات میں تو جائز نہیں تھا، لیکن جب ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنا مقصود ہو تو بعض اوقات ایک عام حالات کی ایسی چیز جس کو شریعت ناجائز کہتی ہے اس وقت میں جائز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی مفتی صاحب سے اگر کوئی مسئلہ معلوم کریں کہ بھئی ہم سے یہ ہو گیا، یہ معاملہ، یہ غلطی، یہ، تو وہ اپنے پرائیویٹ مسائل بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایسے سے ہی ذکر کریں جو آپ کے راز کی حفاظت رکھے، ایسوں سے ہی معلوم کریں کہ جو مطلب خدا نہ خواستہ بے احتیاط نہ ہو۔ آپ نے کوئی میسج کیا اور اپنے نمبر کے ساتھ ہی آئے گا میسج، موبائل میں ہے، اور وہ عالم صاحب نے بے پرواہی سے ڈال دیا اور کسی نے وہ دیکھ لیا کہ آپ نے کیا ہے اور وہ آپ کو بھی جانتا ہے، تو ایک راز ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ایک تو راز کی حفاظت کرنے والے ہوں، دوسرا محتاط ہوں۔ تو میں مطلب تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر لوگ ہم سے کوئی مسئلے معلوم کرتے ہیں، پہلی بات یہ کہ شوہر ادھر سے معلوم کر رہا ہے، زوجہ ادھر سے، ان دونوں کو نہیں پتا کہ ہم دونوں ادھر سے معلوم کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ احساس ہی نہیں انہیں دیتے کہ آپ کے شوہر نے بھی مسئلہ پوچھا ہے یا آپ کے زوجے نے مسئلہ پوچھا ہے، ان کو ان کے طریقے سے سمجھائیں گے، ان کے طریقے سے۔ اس کے علاوہ جو بھی ایسی میل آتی ہے یا ایسا واٹس ایپ میسج آتا ہے کہ جس میں کچھ اس قسم کی باتیں کسی نے لکھی ہوں اور حالانکہ وہ نمبر کے ساتھ ہوتی ہے، فوراً پڑھنے کے بعد جواب دے کے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ کسی کی خدا نخواستہ اس پہ نظر نہ پڑے۔ تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو ایک بات الگ ہو گئی، ضمناً اس کو لے لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آپس کے معاملات ہیں انہیں کسی کے سامنے ذکر کرنے سے منع فرمایا۔ تو میں انتہائی محتاط الفاظ میں بس یہ بات عرض کرتا ہوں، وہ حضرات ذرا غور کریں کہ جو اس قسم کے مسائل اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ خواتین بھی غور کریں جو اس قسم کے مسائل اپنی سہیلیوں سے شیئر کرتی ہیں۔ یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، آپ گناہگار ہوں گی۔ اگر ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ آپ کی سہیلی ایک الگ چیز ہے، کوئی آپ کے بڑے کلوز فرینڈ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کے نبی نے منع فرمایا کسی سے شیئر نہ کریں۔ اور یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ تو بعض اوقات ہم بہت ہی کلوز کسی کو کر کے اپنے کچھ ایسے مسائل بتا دیتے ہیں کہ جس کے بعد ناچاقی پیدا ہوتی ہے، اور وہ شخص اگر ان مسائل کو کسی کو بتا دے تو وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے، بگاڑ اور انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ خصوصاً میں اپنی بہنوں کو گزارش کرتا ہوں، یہ جو اپنے گھر کے مسائل لے کر اور جعلی قسم کے عاملین کے پاس پہنچ کر پھر یہ جملہ کہتی ہیں کہ دیکھیں بابا جی گھر والوں سے چھپ کر آئی ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، آپ کو بتا رہی ہوں۔ اوہو، یہ تو آپ نے اپنے ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا نا۔ میں کسی معاذ اللہ کسی عامل پر کوئی تہمت نہیں لگا رہا، نہ میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا کر رہا ہوں، اور نہ میں کسی شخص واحد کو اپنے ذہن میں رکھ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس قسم کے مسائل بھی آئے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ایسی پہنچتی ہیں تو ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نیچے جس کو آن کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے سارے مسئلے بیان کرتی ہے، وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو چونکہ عورت نے پہلے کہہ دیا جی میری ساس کو پتہ نہ چلے، میرے شوہر کو پتہ نہ چلے، میرا دیکھیں جی گھر خراب ہو جائے گا میرا، کہتا ہے بیٹا فکر مت کرو، گھر اب خراب نہیں ہوگا، اب تو بہت بنے گا، اور وہ ریکارڈنگ ہے۔ اب بعد میں بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں سنوا دوں تمہارے شوہر کو، تمہاری ساس کو، نہیں بابا جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا لاؤ اتنے پیسے لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ یہ ہماری عورتیں جو ہیں، ہماری خواتین، ہماری بہنیں جو ہیں، وہ اس قسم کے جعلی عاملوں کی جیبیں بھرنے کے لیے خود تیار ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بڑے محتاط رہیں، احتیاط سے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائے۔